آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور کام کا جائزہ لے رہی ہیں جن کا نام شاید بہت سے لوگوں نے سنا ہو، لیکن ان کے کام کی گہرائی سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ جی بالکل، نام تو بہت مشہور ہے لیکن کام پر اتنی بات نہیں ہوتی۔ وہی تو ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد منشا تابش قصوری کی۔ ہمارے پاس 2 آن لائن مضامین ہیں، ایک scholars.pk سے اور دوسرا اردو محفل بلاگ سے۔ تو یہ ہمارے بنیادی ذرائع ہوں گے، اور یہ دونوں ہی کافی تفصیل سے ان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی، لیکن آج کا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ضلع قصور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا، جس کا کوئی خاندانی علمی پس منظر بھی نہیں تھا، آخر کیسے وہ پاک و ہند کے علمی منظر نامے پر ایک پوری تحریک بن گیا۔ ایک ایسی تحریک جس کا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سوال ہی اس گفتگو کو بہت دلچسپ بنا دیتا ہے، کیونکہ اکثر ہم بڑی شخصیات کو ان کے کارناموں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، جی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پورا سفر ہوتا ہے، ایک جدوجہد ہوتی ہے، اور ان ذرائع میں جو تفصیلات ہیں وہ اسی سفر کی کہانی بیان کرتی ہیں کہ کس طرح ایک فرد اپنے خلوص اور محنت سے خود ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ان کی ابتدائی زندگی سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ان مضامین کے مطابق وہ 1944 میں ضلع قصور کے ایک گاؤں ہریہڑ میں پیدا ہوئے۔ جی، میاں اللہ دین کے ہاں۔ اور ان کی ابتدائی تعلیم بھی بالکل عام سی لگتی ہے۔ قرآن پاک گھر پر پڑھا، مڈل تک اردو تعلیم حاصل کی اور پھر گنڈا سنگھ والا سے میٹرک کر لیا۔ یہاں تک تو کہانی میں کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آتا ہے نا؟ صحیح کہا، یہ کسی بھی عام دیہاتی نوجوان کی کہانی لگتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لگے کہ یہ بچہ آگے چل کر اتنا بڑا کام کرے گا۔ وہی تو، میٹرک تک تو سب کچھ بالکل روایتی ہے۔ پھر اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ جو دینی علوم کا شوق پیدا ہوا، ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ ایک عام طالب علم اتنی شدت سے اس طرف کیسے راغب ہوا؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور شاید سب سے اہم موڑ ہے۔ یہ تبدیلی 2 شخصیات کی تقاریر سننے سے آئی، مولانا محمد عمر اچھروی اور مولانا محمد شریف نوری۔ اچھا، صرف تقریر سن کر؟ جی، ان مضامین میں لکھا ہے کہ ان کی تقاریر نے ان کے دل پر ایسا گہرا اثر کیا کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کا راستہ چھوڑا اور سیدھا بصیر پور کے دارالعلوم حنیفہ فریدیہ کا رخ کر لیا۔ کمال ہے۔ اور یہ اس دور کی ایک خاص بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس معلومات کے لا تعداد ذرائع ہیں، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، کتابیں ہیں۔ جی، ہر چیز ہماری انگلیوں پر ہے۔ بالکل، لیکن اس وقت ایک اچھی تقریر، ایک کرشماتی شخصیت نوجوانوں کی زندگی کا رخ بدل سکتی تھی۔ ایک جملہ، ایک خیال ان کے پورے مستقبل کا تعین کر دیتا تھا۔ اور جب وہ اس راستے پر چل پڑے تو پھر ان کی لگن دیکھنے والی تھی۔ مجھے ایک بات نے واقعی حیران کر دیا۔ کون سی؟ ان مضامین میں ذکر ہے کہ دارالعلوم میں اپنے 8 سالہ تعلیمی دورانیے میں انہوں نے صرف 17 چھٹیاں کی۔ جی، یہ واقعی 8 سال میں صرف 17 دن! یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا ذرائع اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ وہ یہ سب کیسے کرتے تھے؟ کیا ان کی کوئی ذاتی زندگی بھی تھی؟ کوئی دوست؟ کوئی تفریح؟ یہ صرف نظم و ضبط کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی ایک خاص ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، جہاں علم کا حصول ایک عبادت اور ایک جنون سمجھا جاتا تھا۔ جنون، ہاں، یہ صحیح لفظ ہے۔ یہ دنیا سے تقریباً مکمل لا تعلقی کا ایک عمل تھا۔ آج کے دور میں جہاں ورک لائف بیلنس پر اتنا زور دیتے ہیں، یہ تصور بالکل اجنبی لگتا ہے۔ بالکل اجنبی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اس درجے کی قربانی کے بغیر واقعی کوئی بڑا علمی کام ممکن ہے؟ ان کی ذاتی زندگی علم کے حصول کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ وہ اپنے استاد فقیہ اعظم مولانا محمد نور اللہ نعیمی کے لاڈلے شاگرد کہلائے۔ لاڈلے شاگرد؟ جی، اور یہ لفظ بہت اہم ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا رشتہ صرف کلاس روم تک محدود نہیں تھا، بلکہ گہرا روحانی اور ذاتی تعلق بن چکا تھا۔ کیا تو کمال کا ہے۔ 1973 میں حج کے دوران؟ جی، وہ اپنے استاد کے ساتھ تھے۔ ہاں، ان مضامین میں لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں گنبد خضری کے سامنے بیٹھ کر اپنے استاد سے دوبارہ دور حدیث کیا اور وہیں دستار فضیلت حاصل کی۔
دستار فضیلت کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ان کی گریجویشن، ان کی سند کی تکمیل؟ بالکل، یہ باقاعدہ عالم کے طور پر ان کی تعلیمی تکمیل کا اعلان تھا، لیکن اس کی علامتی اہمیت دیکھیں، یہ کسی یونیورسٹی کانووکیشن میں ڈگری لینے جیسا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں 2 عظیم بارگاہوں سے فیض حاصل کرنے کے مترادف تھا۔ ایک طرف علم کا وہ سمندر جو ان کے استاد تھے، اور دوسری طرف نبوت کا وہ مرکز جہاں سے پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلی۔ کیا منظر ہوگا وہ! جی، یہ منظر تصور کریں۔ گنبد خضرا کے سائے میں ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے زانوِ تلمس تہ کیے ہوئے ہے اور علم کی وراثت وصول کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ان کے پورے علمی سفر کا، ان کی پوری لگن کا خلاصہ ہے۔ اور ان کے استاد کے ساتھ یہ گہرا روحانی تعلق صرف ان کی تعلیم تک محدود نہیں رہا ہوگا، یقیناً اس نے ان کی پوری شخصیت کو شکل دی ہوگی۔ یقیناً۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق اور خوش مزاجی کا ایک بہترین نمونہ تھے، جو انہیں اپنے دور کے دوسرے علماء سے ممتاز کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ پہلو بہت اہم ہے۔ انہیں ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عالم، ادیب، خطیب، شاعر، مصنف، مترجم، فہرست بہت لمبی ہے۔ بہت لمبی۔ لیکن جو چیز انہیں خاص بناتی ہے وہ ان کا پڑھانے کا انداز تھا، خاص طور پر فارسی زبان۔ ہاں، اس بارے میں ان کے قریبی دوست علامہ عبدالحکیم شرف قادری کا ایک اقتباس ہے جو حیران کن ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب سے تابش قصوری نے فارسی پڑھانا شروع کی، طلباء کی تعداد ہر سال بڑھتی گئی۔ ہر سال؟ یہاں تک کہ کلاس میں 80 سے 90 طلباء ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جامعہ کے واحد استاد تھے جن کے شاگرد ہر کلاس میں موجود ہوتے تھے، فارسی سے لے کر دورہ حدیث تک۔ یعنی ابتدائی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک؟ بالکل۔ کسی استاد کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی وجہ صرف ان کا علمی کمال نہیں تھا، ان کی شخصیت میں ایک مقناطیسیت تھی۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی خوش مزاج تھے، ان کی حصے مزاح بہت لطیف تھی، اور جس محفل میں ہوتے اسے کشت زعفران بنا دیتے۔ کشت زعفران یعنی زعفران کا کھیت؟ جی، یعنی ان کی موجودگی سے محفل زعفران کا کھیت بن جاتی تھی، ہر طرف ہنسی اور خوشی بکھر جاتی تھی۔ یہ بہت اہم خوبی ہے، ورنہ اکثر علمی محفلیں اتنی خشک ہوتی ہیں کہ نیند آنے لگتی۔ بالکل۔ کاش ذرائع میں ان کا کوئی لطیفہ بھی نقل کیا ہوتا تو آج ہم بھی محظوظ ہوتے۔ واقعی۔ لیکن ان کی یہی خوش مزاجی اور دوسروں کو آگے بڑھانے کی عادت صرف ان کی کلاس روم تک محدود نہیں تھی۔ یہی جذبہ ان کے سب سے بڑے کارنامے یعنی ان کے اشاعتی کام کی بنیاد بنا۔ جی، اب ہم ان کی شخصیت کے ایک اور اہم پہلو کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب ان کی تصنیف و تالیف کی طرف آتے ہیں۔ ان کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے، جیسے محمد النور، تذکرۃ الصدیق، انوار الصیام وغیرہ۔ لیکن ایک کتاب ہے جس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، دعوت فکر۔ اس کتاب کی کیا خاصیت ہے؟ دعوت فکر کو برصغیر کے سنی دیوبندی اختلاف پر ایک بنیادی کتاب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل خاصیت اس کا اسلوب ہے۔ اچھا، اسلوب؟ جی، علمی اور اختلافی موضوعات پر لکھی گئی کتابیں اکثر بہت خشک اور پڑھنے میں مشکل ہوتی ہیں۔ دلائل ہوتے ہیں، حوالے ہوتے ہیں، لیکن وہ عام قاری کو اپنی طرف کھینچ نہیں پاتے۔ صحیح۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا انداز اتنا دلچسپ اور دلائل اتنے پرکشش ہیں کہ پڑھنے والا اسے ختم کیے بغیر چھوڑ نہیں پاتا۔ یہ ان کی اس ہنر کا ثبوت ہے کہ وہ مشکل ترین موضوعات کو بھی عام قاری کے لیے قابل فہم اور دلچسپ بنا سکتے تھے۔ تو یہ صرف ایک عالم کا کام نہیں، یہ ایک ماہر ادیب اور کمیونیکیٹر کا کام ہے۔ بالکل درست، یہ ایک کمیونیکیٹر کا کام ہے۔ بہترین سبق ہے۔ یہ مکتبہ انہوں نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر قائم کیا، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، مفتی عبدالقیوم ہزاروی اور مولانا جعفر قادری۔ 4 لوگوں نے مل کر؟ جی، اور اس کا بجٹ کیا تھا؟ یہ سب سے دلچسپ بات ہے۔ چاروں دوست ماہانہ 50 روپے جمع کرتے۔ 50 روپے؟ جی، 50 روپے، کل 200 روپے ماہانہ، اور اس رقم سے وہ کوئی کتاب یا رسالہ چھاپ دیتے۔ 200 روپے میں؟ آج کے دور میں تو یہ مذاق لگتا ہے۔ اس میں تو شاید کتاب کے سرورق کا خرچہ بھی نہ نکلے۔ وہی تو، لیکن اس سے ان کے پیچھے جو جذبہ تھا اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بزنس ماڈل نہیں تھا، یہ خالصتاً علم کی خدمت کا ایک مشن تھا۔ اور یہ خلوص کی طاقت تھی۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے کاموں کے لیے ہمیشہ بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر نیت خالص ہو، ویژن واضح ہو
اور ٹیم میں اخلاص ہو تو محدود وسائل سے بھی تاریخ ساز کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مکتبہ قادریہ صرف ایک پبلشنگ ہاؤس نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھی جو 4 دوستوں کے خلوص پر قائم ہوئی تھی۔ اور ان کی نظر صرف پاکستان پر نہیں تھی، یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان علمی رابطوں کو جوڑنے میں ایک پل کا کام کیا۔ جی، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور عالم علامہ ارشد القادری کی کتاب زلزلہ، جو وہاں بہت مشہور ہوئی، اسے پاکستان میں انہوں نے ہی متعارف کروایا۔ اور اس دور میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ آج کی طرح انٹرنیٹ اور فوری رابطے نہیں تھے، خط و کتابت ہوتی تھی جس میں مہینے لگ جاتے تھے۔ بالکل، اور اسی طرح انہوں نے ہندوستان کے ایک بڑے ادارے دارالعلوم فیض الرسول کو ایک ماہنامہ شروع کرنے کا مشورہ دیا جو آج تک چل رہا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے کہ ایک شخص سرحدوں کے آر پار علمی دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان ذرائع میں ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصطلاح استعمال کی گئی ہے، مصنف گر شخصیت۔ مصنف گر مطلب آتھر میکر؟ جی بالکل، آتھر میکر۔ وہ صرف خود نہیں لکھتے تھے، وہ دوسروں کو لکھاری بناتے تھے۔ ان کا ایک معمول تھا کہ وہ نئے لکھنے والوں کی کتابوں کے لیے نشان منزل کے عنوان سے پیش لفظ لکھتے تھے۔ نشان منزل؟ جی، اور یہ صرف ایک رسمی تعارف نہیں ہوتا تھا، یہ نئے لکھنے والوں کے لیے اعتماد کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، ایک گارنٹی کہ یہ کام معیاری ہے۔ جب علامہ تابش قصوری نے پیش لفظ لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ تو یہ پیش لفظ ایک طرح سے ان کے لیے لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا؟ بالکل۔ ان مضامین میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی اسی حوصلہ افزائی کی وجہ سے پاک و ہند میں سینکڑوں نئے مصنفین اور مترجمین پیدا ہوئے۔ سینکڑوں؟ جی، انہوں نے ایک پوری نسل کو قلم اٹھانے کی ترغیب دی۔ یہ ان کی وراثت کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ کتابیں تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن دوسروں کو کتابیں لکھنے کے قابل بنانا، یہ ایک لیڈر کا کام ہے۔ وہ ایک شخص نہیں، ایک ایکو سسٹم بنا رہے تھے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ وہ صرف ایک درخت نہیں لگا رہے تھے، وہ ایک پورا جنگل آباد کر رہے تھے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور ان کے ہم عصروں نے بھی ان کے کام کو خوب سراہا ہے۔ ان کے بارے میں کچھ آراء بھی ان مضامین میں شامل ہیں۔ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی نے ان کے بارے میں ان کی جوانی میں ہی لکھ دیا تھا۔ جی، یہ بھی بڑی بات ہے کہ جوانی میں ہی ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، آپ نوجوان علماء میں بڑے مخلص، مستعد، باعمل اور روشن دماغ عالم دین ہیں۔ کسی نوجوان کے لیے اس کے سینئرز کی طرف سے ایسی گواہی بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کے سب سے قریبی دوست علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ تو کمال ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی دوستی میں نے انہیں صرف اور صرف مخلص، محنتی، وفادار اور دنیا سے بے نیاز پایا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پیکر استغنا۔ پیکر استغنا یعنی پرسونیفیکیشن آف کنٹینٹمنٹ؟ جی، مطلب ایک ایسا شخص جسے دنیاوی مال و دولت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور یہ بات ان کے مکتبہ قادریہ والے واقعے سے بھی ثابت ہوتی ہے، جو صرف 50 روپے ماہانہ کے حصے پر چل رہا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام باتوں کو جوڑتے ہیں، ان کی بے مثال لگن، وہ 8 سال میں 17 چھٹیاں، ان کی خوش مزاج شخصیت، ان کا تدریسی کمال اور خاص طور پر ان کا مصنف گر ہونا، تو ان کی وراثت کیا بنتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ تابش قصوری کی وراثت صرف ان کی درجنوں کتابیں یا قائم کردہ ادارے نہیں ہیں۔ ان کی اصل وراثت وہ افراد ہیں جن کی انہوں نے رہنمائی کی۔ وہ سینکڑوں مصنفون۔ جی، وہ نئے لکھنے والے جنہیں انہوں نے متعارف کروایا، اور علم و اخلاق کا وہ معیار جو انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حقیقی اثر و رسوخ صرف علمی گہرائی سے نہیں آتا۔ تو پھر کس چیز سے آتا ہے؟ یہ خوش اخلاقی سے آتا ہے، دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں آگے بڑھانے کی قابلیت سے آتا ہے، اور وسائل کی کمی کے باوجود بڑے خواب دیکھنے کے جذبے سے آتا ہے۔ ستمبر 2022 میں ان کا وصال ہو گیا، لیکن ان مضامین کے مطابق ان کا کام ان کے صاحبزادوں کی شکل میں جاری ہے، جو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں۔ جی، ان کے 2 صاحبزادے ہیں اور وہ بھی دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ منشا تابش قصوری کی کہانی صرف ایک عالم کے سوانح عمری نہیں ہے، یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی نیت کے خلوص،
مسلسل محنت اور مثبت رویے سے ایک پوری تحریک بن سکتا ہے۔ بالکل، حتمی تجزیہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ علم صرف کتابوں میں بند رکھنے کی چیز نہیں، یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے، اسے آسان بنانے اور نئے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ ان کی زندگی ایک استاد، ایک مربی اور ایک ویژنری لیڈر کی زندگی تھی۔ بہت خوب۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات تک رسائی فوری اور لامحدود ہے، جہاں کوئی بھی شخص ایک بلاگ یا یوٹیوب چینل شروع کر سکتا ہے، علامہ تابش قصوری جیسے افراد کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ انہوں نے ذاتی رابطوں، خط و کتابت اور انتہائی محدود وسائل کے ذریعے علم کی سرحدوں کو نہ صرف وسیع کیا بلکہ پاک و ہند کے درمیان علمی پل بھی قائم کیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج کے ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والوں اور علمی کارکنوں کے لیے ان کے اس طریقے میں، اس خلوص اور ذاتی رابطے میں کوئی سبق پوشیدہ ہے؟